السلام علیکم۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی۔ تو دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تعریف سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ حمد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ کی عزت اور محبت کے ساتھ، یعنی کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارے دل میں عزت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، تو اس چیز کو حمد کہا جاتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کے شر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے تو ہم ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارا موٹیو کچھ اور ہوتا ہے پیچھے، اس وجہ سے ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو وہ سچی تعریف نہیں ہوتی۔ اکثر تعریف جو ہوتی ہے وہ سچی نہیں ہوتی جب ہم لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو دل سے محبت اور عزت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ للہ رب العالمین، اسی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مطلب اگر ہم کسی انسان کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر اس کی شکل و صورت کی تعریف کرتے ہیں تو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اگر اس کے دل میں کسی اچھائی کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے دل میں نرمی ہے، رحم ہے، تو وہ بھی دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہر تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی جو رحمان والی صفت ہے وہ تمام اس کی صفات پر غالب ہے، یعنی کہ وہ سزا دینے والا بھی ہے، طاقتور بھی ہے، سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے، لیکن رحمان والی جو صفت ہے وہ سب صفات پر غالب ہے۔ رحیم ہے، یعنی کہ مستقل رحم کرنے والا ہے، مستقل رحم کرنے والا ہے۔ مطلب رحیم، دیکھیں جیسے اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ رو رہا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، اور اپنی ماں سے بچھڑا ہوا ہے تو آپ کے دل میں ایک رحم پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کو اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں گھر میں، اور جب آپ اس کو گھر میں لے کر آتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا آپ اس سے اریٹیٹ ہونے لگ جائیں گے کہ یار اس کو تو لے کر آ گئے ہیں، اب یہ تنگ کر رہا ہے۔ تو رحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ لامحدود ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے ان لوگوں پر جو اس کی ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کو دے رہا ہے ہر طرح سے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ قیامت کا مالک ہے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ابھی ہم اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے نا اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، دنیا میں اتنا ایول کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اچھا کریں گے تو فوراً آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، آپ برا کریں گے تو فوراً آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ اچھے کا بدلہ اچھا آپ کو قیامت کے دن ملے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا رزلٹ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کر کے آپ آئے ہیں۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی پوری کی پوری قائم ہوگی، جس دن یوم الدین ہوگا، اس دن آپ کو روز جزا کا پتہ چلے گا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ سزا کے بدلے سزا دی جاتی ہے اور جزا کے بدلے جزا ملتی ہے، اور اچھائی کا بدلہ اچھا ہے۔ یہ دنیا میں یہ چیز نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے مراد ہے کہ کسی کی غلامی کرنا محبت کے ساتھ، یعنی کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا۔ آپ کی ایک مرضی، آپ کی ایک چاہت، آپ کی ایک اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ جب آپ اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ سونپ دیتے ہیں، پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ کر آپ جو رہے ہیں محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کے دل میں تنگی نہیں ہو رہی، اس میں آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اس طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ آپ اپنا آپ پورا کا پورا اس کی طرف سونپ رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کے احکامات پہ آپ کا دل تنگ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ خوشی سے کر رہے ہیں، اس کو عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ درجہ ہم کسی انسان کو نہیں دے سکتے، یعنی کہ اس کی ہر بات مان لینا، ہر بات، ہر جائز اور ناجائز بات مان لینا، یہ ہم کسی انسان کو نہیں دے سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف مدد اسی سے چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سے بہرحال ہمیں دنیا میں سب اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے اگر کسی سے کوئی مدد مانگتے بھی ہیں
لیکن آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میری مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور آپ کی امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہیں. یعنی کہ اگر آپ سبب اختیار بھی کرتے ہیں اور کسی سے مدد مانگتے بھی ہیں تو ناجائز نہیں ہے، لیکن اسی سے ساری امیدیں باندھ لینا اور یہ سوچنا میری ساری توقعات یہی پورا کرے گا، یہ غلط ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. سیدھے اور سچی راہ دکھانا صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دے سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک لائن کھینچی اور اس لائن اسٹریٹ لائن کھینچی اور اس کے ارد گرد جو ہے ٹیڑھی لائنز کھینچی اور کہا کہ سیدھا راستہ صرف یہ ہے، مطلب سیدھا راستہ صرف ایک ہے، کلیئر کٹ، سچائی کا راستہ، جھوٹ سے اجتناب کا راستہ، ایمانداری کا راستہ، وہ ایک ہی ہے اور باقی ساری ٹیڑھے راستے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. کون ہیں وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا؟ کون ہیں وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں، جن کی بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کی شادیاں 100 دن چلتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو انعمت علیہم ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو انعمت علیہم ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور تمام وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ انعمت علیہم ہیں. جو قرآن مجید نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جن پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انعام کیا گیا ہے. ہمارا انعام جو ہے وہ الگ ہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جو بہت امیر ہے، دولت مند ہے اور جس کے پاس بہت لگژریز ہیں، وہ بہت زیادہ لکی ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے وہ ہم آگے جا کے اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا گیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی. یعنی کہ وہ راستہ نہیں ہمیں چاہیے جن پر آپ کا غضب کیا گیا، آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. وہ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوا؟ اکثر لوگ جن کے بہت زیادہ فینز ہوتے ہیں، ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہو ان کی حرکات سے. اور دنیا کی جو زندگی ہے اس میں تو جو منافقین ہیں یا برے لوگ ہیں ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے. تو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو. اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کو شعور نہیں ہوتا. کبھی وہ زندگی میں یہ سوچتے نہیں ہیں ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ، ہمارا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے، بس کھانا پینا سونا اور مر جانا، یہ ان کی زندگی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. اور گمراہوں کی اور نہ گمراہوں کی، گمراہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن پر سب حق واضح ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے سچ یہ ہے، سچائی کا راستہ یہ ہے، یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. کہ اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ اس میں مشکلات آتی ہیں، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو اس راستے کو نہیں چنتے ہیں. آمین. صدق اللہ العظیم.